السلام علیکم پروفیسر احمد، میں آپ سے ایک بہت عجیب سوال کرنا چاہتی ہوں۔ ہم انسان چہروں سے ایک دوسرے کو کیسے پہچان لیتے ہیں؟ مطلب صرف آنکھوں، ناک اور ہونٹوں کی تھوڑی سی تبدیلی سے اتنے مختلف چہرے کیسے بن جاتے ہیں؟ وعلیکم السلام فاطمہ، تمہارا سوال صرف عجیب نہیں بلکہ گہرا اور بنیادی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے جو اکثر ہماری توجہ سے اوجھل رہتی ہے۔ چلو آج اسی پر غور کرتے ہیں۔ میں نے بائیو انجینئرنگ میں کافی پڑھا ہے، لیکن چہرے کی کمپلیکسٹی پر کبھی اتنا فوکس نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے یہ صرف جینز کا کھیل ہے، تھوڑی ویریشن آ جاتی ہے۔ جینز کا کھیل ضرور ہے فاطمہ، لیکن صرف کھیل نہیں بلکہ ایک عظیم ترتیب اور ڈیزائن ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ صرف چہرے کے اندر کتنے مسلز ہوتے ہیں؟ شاید 20-30 جو ایکسپریشنز کے لیے ہوتے ہیں۔ تقریباً 43 الگ الگ مسلز فاطمہ، صرف چہرے میں، اور یہ سب مل کر ہزاروں ایکسپریشنز پیدا کر سکتے ہیں۔ جب تم مسکراتی ہو تو صرف 2-3 مسلز کام نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ایک پورا آرکیسٹرا ہوتا ہے۔ 43 مسلز، اتنے سارے؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور یہ صرف مسلز نہیں، ہر مسل کو نرو سگنلز ملتے ہیں جو برین سے آتے ہیں۔ ہمارا چہرہ 14 مختلف ہڈیوں سے بنا ہے جو ایک دوسرے سے اتنی باریکی سے جڑی ہوئی ہیں کہ ہماری شکل کو سپورٹ دیتی ہیں۔ لیکن یہ سب اتنا پرفیکٹ کیسے ارینج ہو جاتا ہے؟ مطلب ہر چہرے کی اپنی الگ آئیڈینٹی، فنگر پرنٹس کی طرح۔ بالکل، ہیومن فیس کی آئیڈینٹیفیکیشن ایکیوریسی 97.5% تک ہوتی ہے، جو فنگر پرنٹ سے بھی زیادہ ریلائبل مانی جاتی ہے کچھ کانٹیکسٹس میں۔ اور یہ سب ایک ڈی این اے بلو پرنٹ سے شروع ہوتا ہے جس میں 3.2 بلین بیس پیئرز کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ واو، یہ تو بہت زیادہ انفارمیشن ہے۔ تو پھر یہ صرف مسلز اور ہڈیاں نہیں ہیں؟ ہرگز نہیں، ہماری جلد کو ہی لے لو، یہ صرف ایک کور نہیں بلکہ ایک کمپلیکس آرگن ہے۔ اس کی موٹائی الگ الگ جگہوں پر 0.5 mm سے 4 mm تک ہوتی ہے، اور اس میں ملینز کی تعداد میں سینسری ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ سینسری ریسیپٹرز مطلب ٹچ، پین، ٹیمپریچر؟ جی ہاں، 2021 کا نوبیل پرائز ڈیوڈ جولیس اور آرٹم پٹاپوٹین کو ملا تھا، جنہوں نے ٹیمپریچر اور ٹچ کے ریسیپٹرز کی ڈسکوری کی تھی۔ ہمارے چہرے میں مائسنرز کارپسکلز، پسینین کارپسکلز، مرکلز ڈسک جیسے ریسیپٹرز کی بھرمار ہے جو چھوٹے سے چھوٹے لمس کو بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک پورا سینسر نیٹ ورک ہے۔ میں نے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذاتوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ قرآن حق ہے۔ اپنی ذاتوں میں چہرہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ بالکل، اور یہ صرف شکل و صورت نہیں بلکہ ہماری پہچان، ہمارے جذبات، ہماری کمیونیکیشن کا مرکز ہے۔ ایک ایسا مرکز جو خود بخود بنتا ہے اور اپنی مرمت بھی خود کرتا ہے۔ کیا کوئی انسانی ٹیکنالوجی اس کی مثال دے سکتی ہے؟ یہی تو میرا اگلا سوال تھا۔ ہم نے کتنے ایڈوانسڈ روبوٹس بنائے ہیں، اے آئی سے چہرے پہچان لیتے ہیں، لیکن کیا ہم ایسا چہرہ بنا سکتے ہیں؟ آؤ اسی گہرائی میں اترتے ہیں۔ پروفیسر، ہم نے فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر بنائے ہیں جو 99% ایکیوریسی تک پہنچ گئے ہیں۔ گوگل فوٹوز یا آئی فون کا فیس آئی ڈی، یہ سب چہرے کو پہچان لیتے ہیں۔ تو پھر انسانی چہرہ کیسے سپیریئر ہوا؟ بہت اچھا سوال فاطمہ، تمہاری مثال اچھی ہے، لیکن سافٹ ویئر صرف تصویر پہچانتا ہے، اصلی چہرے کی کمپلیکسٹی کو نہیں سمجھتا۔ روبوٹ صوفیا کو ہی لے لو، اس میں 62 فیشل ایکچویٹرز یعنی موٹرز ہیں، پھر بھی اس کے ایکسپریشنز انکینی ویلی میں رہتے ہیں۔ انکینی ویلی؟ جہاں چہرہ انسان جیسا دکھے لیکن پھر بھی کچھ عجیب لگے، بے جان، جبکہ انسانی چہرے کے 43 مسلز اتنی باریکی سے کام کرتے ہیں کہ ہزاروں نوانسز پیدا کرتے ہیں۔ ایک مسکراہٹ، ایک آنکھ کا اشارہ، یہ سب لفظوں کے بغیر بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلز کی کوآرڈینیشن اور نروز کا سگنل پروسیسنگ یہ انسانی ٹیک سے کہیں بہتر ہے؟
بہت بہتر. ہماری آنکھوں کو ہی دیکھو. یہ صرف دیکھنے کا آلہ نہیں بلکہ جذبات کا آئینہ بھی ہیں. ہر آنکھ میں تقریباً 120 ملین راڈز اور 6 ملین کونز ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو ڈیجیٹل کیمرہ سے کمپیئر کریں تو یہ 576 میگا پکسلز کے برابر ہے، جو کسی بھی موجودہ کیمرہ سے کہیں زیادہ ہے. 57 میگا پکسلز؟ میری ہائی اینڈ DSLR بھی اس کے پاس نہیں آتی. اور ہمارا دماغ اس ویژول ڈیٹا کو صرف 13 ملی سیکنڈز میں پروسیس کر سکتا ہے، جو MIT کی ریسرچ نے 2014 میں آئیڈینٹیفائی کیا تھا. فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر کو ہائی اینڈ پروسیسرز چاہیے ہوتے ہیں جو کافی انرجی کنزیوم کرتے ہیں. اچھا، تو انرجی ایفیشنسی ایک فیکٹر ہے. ہیومن فیس کتنی انرجی یوز کرتا ہے ایکسپریشنز کے لیے؟ نیگلیجبل فاطمہ. برین کی ٹوٹل انرجی کنزمپشن کا بہت چھوٹا حصہ، جبکہ ایک ایڈوانسڈ ہیومنوائڈ روبوٹ کو چلانے کے لیے کلو واٹس میں پاور چاہیے ہوتی ہے. ہمارا چہرہ سالوں تک بنا تھکے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایفیشنسی پوائنٹ نمبر 1. اور ڈیوریبلٹی؟ پوائنٹ نمبر 2، ہماری جلد خود بخود مرمت کرتی ہے، سیلف ریپیئر. ایک چوٹ لگ جائے تو کچھ دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے. روبوٹ کے پارٹس کو بدلنا پڑتا ہے. ہیومن سکن کی ٹینسائل اسٹرینتھ اور الاسٹیسٹی یہ بھی کسی سنتھیٹک مٹیریل سے کہیں بہتر ہے. سیلف ریپیئر، ڈیوریبلٹی اور کیا؟ پوائنٹ نمبر 3، ملٹی سینسری انٹیگریشن. ہمارا چہرہ صرف آنکھیں، ناک، منہ نہیں. ہماری ناک میں 350-400 فنکشنل olfactory ریسیپٹر جینز ہوتے ہیں جو ٹریلینز آف ڈفرینٹ سینٹس کو پہچان سکتے ہیں. کیا کوئی الیکٹرانک نوز اس لیول کی سینسٹیوٹی رکھتی ہے؟ کچھ سینسرز ہیں جو ایکسپلوسیوز یا کیمیکلز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن ٹریلینز آف سینس؟ وہ اسپیسیفک کیمیکلز کے لیے ہیں. ہیومن نوز کی اڈیپٹیبلٹی اور رینج بے مثال ہے. پوائنٹ نمبر 4، ریئل ٹائم انفارمیشن پروسیسنگ. جب تم کسی سے بات کرتی ہو تو اس کے چہرے کے مائکرو ایکسپریشنز، اس کی آنکھوں کی حرکت، اس کے ہونٹوں کی شیپ، یہ سب سیکنڈز کے فریکشنز میں پروسیس ہو رہا ہوتا ہے اور تم اس کے جذبات کو سمجھ لیتی ہو. یہ کمپیوٹیشنل پاور کسی سپر کمپیوٹر سے کم نہیں. اور پوائنٹ نمبر 5؟ پوائنٹ نمبر 5، ٹیلیولوجی یعنی مقصد. ہمارے چہرے کا ہر حصہ ایک خاص مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. آنکھوں کا دیکھنا، ناک کا سونگھنا، منہ کا بولنا اور کھانا. لیکن ان سب کا مل کر ایک اعلیٰ مقصد ہے: کمیونیکیشن، پہچان اور جذبات کا اظہار. یہ صرف سروائیول کے لیے نہیں بلکہ سوشل بانڈنگ اور انسانی تجربے کے لیے بھی ضروری ہے. تو یہ صرف کمپوننٹس کا کلیکشن نہیں بلکہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے جس کا ہر حصہ دوسرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل، اس کو irreducible complexity کہتے ہیں. تم آنکھ سے ایک حصہ نکال دو، وہ بیکار ہو جائے گی. زبان سے ٹیسٹ بڈز نکال دو، ذائقہ محسوس نہیں ہوگا. اس طرح کے سسٹم کا قسمت سے بن جانا یہ میتھمیٹکلی ناممکن ہے. لیکن ایولیوشنسٹ تو کہتے ہیں کہ یہ سب گریجول چینجز سے بنا ہے. ایک چھوٹا سا فائدہ ہوا، پھر اگلا سٹیپ. آؤ اسی چیلنج کو دیکھتے ہیں. کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ پروفیسر، ایتھیسٹس اور ایولیوشنسٹس کہتے ہیں کہ چہرے کی شکل اور اس کے فنکشنز یہ سب نیچرل سلیکشن اور رینڈم میوٹیشنز کا نتیجہ ہے. جو چہرے سروائیول کے لیے بہتر تھے وہ آگے بڑھ گئے. یہ ایک عام آرگیومنٹ ہے فاطمہ، لیکن اس میں کئی سائنٹیفک اور میتھمیٹیکل فلاز ہیں. پہلا آرگیومنٹ اکثر یہ ہوتا ہے کہ فیشل فیچرز جیسے آنکھیں، ناک، منہ صرف فنکشنل ہیں اور سروائیول کے لیے ایوالو ہوئے ہیں. ان میں کوئی خاص ڈیزائن نہیں. جی، کہتے ہیں کہ بس کھانا کھانے کے لیے منہ، دیکھنے کے لیے آنکھیں. لیکن ہمارے چہرے میں صرف فنکشنل ایلیمنٹس نہیں ہیں. ہمارے چہرے میں ایک عجیب سیمیٹری اور پروپورشنالٹی بھی ہے جس کو گولڈن ریشیو phi=1.618 سے بھی کمپیئر کیا جاتا ہے. ایستھیٹک اپیل کا سروائیول سے سیدھا تعلق نہیں، لیکن یہ انسانی چہرے کا ایک اہم جز ہے. اور فیشل ایکسپریشنز جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان میں سے کئی کا سروائیول سے ڈائریکٹ فائدہ نہیں بلکہ سوشل کمیونیکیشن اور ایمپتھی کے لیے ہیں. لیکن ایکسپریشنز بھی تو کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے نا، جو سروائیول میں مدد دے سکتا ہے. بالکل،
لیکن ان کی کمپلیکسٹی اور ڈائیورسٹی کو دیکھو. کیا صرف سروائیول کے لیے اتنے نوانسڈ ایکسپریشنز کی ضرورت تھی؟ ایک سمپل خوشی یا غصہ کا ایکسپریشن کافی ہوتا. لیکن انسانی چہرہ اتنے مائکرو ایکسپریشنز دیتا ہے جو ہمارے جذبات کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں. یہ اسپیسیفائڈ کمپلیکسٹی کی مثال ہے، جہاں انفارمیشن صرف کمپلیکس نہیں بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے. دوسرا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب گریجول ایولیوشن سے بنا ہے. پہلے ادھوری آنکھ، پھر تھوڑی بہتر، پھر پوری. یہ irreducible کمپلیکسٹی کے کانسیپٹ کو نظر انداز کرتا ہے. irreducible کمپلیکسٹی کا مطلب ہے کہ ایک سسٹم کے کئی پارٹس ایسے ہوتے ہیں جو مل کر ہی کام کرتے ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی پارٹ ہٹا دو تو پورا سسٹم بیکار ہو جاتا ہے. آنکھ اس کی بہترین مثال ہے. ادھوری آنکھ جس میں ریٹنا، لینز، آئرس، آپٹک نرو اور برین کا ویژول کارٹیکس سب ایک ساتھ کام نہ کریں، وہ بے فائدہ ہے. کیا ایک ادھوری آنکھ سروائیول بینیفٹ دے سکتی ہے؟ شاید نہیں. اگر لینز نہ ہو تو بلر دکھے گا، اگر آپٹک نرو نہ ہو تو سگنل برین تک نہیں پہنچے گا. بالکل. اور اس کی میتھمیٹیکل پروبیبلٹی دیکھو. اگر ہم صرف ایک آنکھ کے 6-7 بنیادی کمپوننٹس لینز، ریٹنا، آپٹک نرو وغیرہ کو رینڈم چانس سے بننے کی کوشش کریں اور ہر کمپوننٹ کے لیے صرف 10 پاسبل کنفیگریشنز ہوں، تو ان سب کے صحیح جگہ پر اور صحیح ترتیب سے آنے کی پروبیبلٹی 1 in 10⁻⁷ یعنی 10 ملین ہو جاتی ہے. اور یہ تو صرف ایک آنکھ ہے. پورا چہرہ جس میں 43 مسلز، 14 بونز، ملینز آف نرو کنیکشنز اور 5 سینسز کا انٹیگریشن ہے، اس کی رینڈم فارمیشن کی پروبیبلٹی ایسٹرونومیکل ہے. ایسٹرونومیکل مطلب کتنی؟ اگر ہم صرف 43 فیشل مسلز کی صحیح پلیسمنٹ اور کنیکشن کو کنسیڈر کریں، ہر مسل کے لیے صرف 10 پاسبل پوزیشنز یا اورینٹیشنز بھی ہوں، تو یہ 10⁻43 یعنی 10 کے بعد 43 زیرو میں سے ایک چانس ہے. یہ تو یونیورس میں ایٹمز کی تعداد سے بھی زیادہ ہے. رینڈم چانس سے یہ ممکن نہیں. اس لیے یہ فائن ٹیوننگ کی مثال ہے، جہاں ہر چیز اتنی باریکی سے سیٹ کی گئی ہے کہ اس میں ڈیزائن واضح نظر آتا ہے. تیسرا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ چہروں میں امپرفیکشنز، ایسیمیٹریز ہوتی ہیں. اگر اللہ نے بنایا ہے تو سب پرفیکٹ کیوں نہیں؟ یہ ایک انسانی تصور ہے پرفیکشن کا. اللہ کی کریشن میں پرفیکشن کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز مشین جیسی سیمیٹریکل ہو، بلکہ اللہ کی پرفیکشن اس کی حکمت اور قدرت میں ہے. ہر چہرے کی تھوڑی سی ایسیمیٹری اس کی انڈیویجوالٹی اور یونیکنس کا حصہ ہے. یہ ڈائیورسٹی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. سورہ الروم آیت نمبر 22. اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے. اس اختلاف یعنی ڈائیورسٹی میں چہروں کا اختلاف بھی شامل ہے. ایسیمیٹریز امپرفیکشنز نہیں بلکہ یونیکنس ہے. بالکل. اور یہ چہرے کی فارمیشن میں جینیٹک اور انوائرمنٹل فیکٹرز کی انٹریکشنز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. لیکن بنیادی ڈیزائن، فنکشننگ اور مقصد پھر بھی واضح ہے. یہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ چہرہ کسی اندھے چانس یا بے مقصد ایولیوشن کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک عظیم خالق کی بے مثال تخلیق ہے. پروفیسر، جب آپ نے اتنی سائنٹیفک ڈیٹیلز بتائی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ قرآن میں بھی اس بارے میں کچھ ضرور ہوگا. کیا قرآن 1400 سال پہلے ان باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ ہرگز فاطمہ، قرآن صرف اشارہ نہیں کرتا بلکہ بنیادی حقیقت کو واضح کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. احسن تقویم، بہترین ساخت. کیا اس میں چہرے کی خوبصورتی اور کمپلیکسٹی بھی شامل ہے؟ بالکل. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ انسان کا چہرہ اس کی سب سے بہترین شکل ہے. اس میں آنکھوں کی پلیسمنٹ، ناک کی سمت، ہونٹوں کی بناوٹ، یہ سب ایک خاص حکمت کے ساتھ رکھا گیا ہے. چہرہ ہی وہ حصہ ہے جو انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے، اس کی عزت اور شرافت کی نشانی ہے. اور آپ نے مصور کا ذکر کیا تھا، کیا یہ اللہ کے ناموں میں سے ہیں؟ جی ہاں،
اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام المصور ہے، یعنی دا فیشنر، دا شیپر۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سورہ الحشر 59:23-24۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت دینے والا، المصور، اسی کے لیے بہترین نام ہے۔ المصور، اس نام کا مطلب اب زیادہ گہرا لگ رہا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، اللہ تعالی ہماری پیدائش کے مرحلوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، سورہ آل عمران 306۔ وہی ہے جو تمہاری صورتیں رحمتوں میں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ یہ تصویر یعنی صورت بنانا، اس میں چہرے کی تخلیق سب سے اہم ہے۔ تو 1400 سال پہلے جب سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی، قرآن نے آلریڈی ان گہری حقیقتوں کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ بالکل، اس وقت کے لوگ صرف آنکھوں سے دیکھ کر چہرے کی خوبصورتی اور فرق کو سمجھتے تھے۔ آج ہم مائکرو لیول پر مسلز، نروز، جینز کی کمپلیکسٹی دیکھ کر اس تصویر اور احسان تقویم کی گہرائی کو سمجھ پا رہے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کی باتیں ہر دور کے سائنس سے مطابقت رکھتی ہیں۔ کیا اور بھی آیات ہیں جو چہرے کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ ہاں، سورہ غافر 40-64 میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھکانہ بنایا اور آسمان کو چھت، اور تمہاری صورتیں بنائیں، پھر انہیں خوب اچھا بنایا، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، تو بہت برکتوں والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے ہماری صورتیں خوب اچھی بنائیں۔ یہ تو ڈائریکٹلی ہمارے چہرے کی خوبصورتی اور فنکشنل ایکسلنس کی بات ہے۔ یہ سب آیات ہمارے اندر علم سے ایمان تک کا سفر مکمل کرتی ہیں۔ جب ہم سائنٹیفک ڈیٹیلز دیکھتے ہیں تو ہمارا علم بڑھتا ہے۔ جب ہم اس علم کو قرآن کی آیات سے جوڑتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہمارے اندر احسان پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی مخلوق کے ساتھ سلوک میں بہتری۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک پورا سسٹم ہے۔ پروفیسر، آج آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک چہرہ جس کو ہم روز دیکھتے ہیں، اس میں اللہ کی اتنی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ میری سائنٹیفک کیوریوسٹی اب اسپرچول آ میں بدل چکی ہے۔ الحمدللہ فاطمہ، یہی مقصد ہے ان نشانیوں پر غور کرنے کا۔ جب ہم اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف اپنی شکل نہیں بلکہ اللہ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی محبت نظر آنی چاہیے۔ اب جب میں آئینے میں دیکھوں گی تو صرف اپنی شکل نہیں بلکہ المصور کی بنائی ہوئی ایک ماسٹر پیس دیکھوں گی، اور ہر مسکراہٹ، ہر ایکسپریشن میں اس کی قدرت نظر آئے گی۔ بالکل، اور اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہونا چاہیے؟ جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہترین ساخت پر بنایا ہے تو ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں اس چہرے کو، اس جسم کو اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ مطلب اسے حرام کاموں میں استعمال نہ کریں اور اس کی حفاظت کریں؟ نہ صرف حفاظت بلکہ اسے خیر اور بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ اپنی آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھیں، اپنی زبان سے اچھی باتیں کریں، مسکراہٹ سے لوگوں کو خوش کریں۔ یہ چہرہ ہماری پہچان ہے جو قیامت کے دن بھی ہمارے اعمال کی گواہی دے گا۔ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یہ تو بہت گہرا پیغام ہے۔ اس لیے فاطمہ،
جب بھی تم کسی انسان کے چہرے کو دیکھو تو صرف اس کی ظاہری شکل نہ دیکھو بلکہ اس میں اللہ کی تخلیق کا کرشمہ دیکھو۔ ہر چہرہ ایک کتاب ہے جو اللہ کی وحدانیت کا درس دیتی ہے۔ یہ توحید کا ثبوت ہے کہ اتنا کمپلیکس اور پرفیکٹلی ڈیزائن سسٹم صرف ایک خالق ہی بنا سکتا ہے۔ میں ان باتوں کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ میری فیتھ اور سائنس دونوں آج ایک ہو گئے ہیں۔ میں اس نالج کو اور لوگوں تک بھی پہنچانا چاہوں گی۔ یہی اصل مقصد ہے علم کا۔ جب علم ایمان بن جائے اور ایمان احسان کی طرف لے جائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی نشانیوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ آمین۔